آج جس مسئلے پر ہم بات چیت کریں گے اس کا عنوان ہے میریٹل لائف انالیسس، میریٹل کمپیٹیبلٹی، میریٹل ایڈجسٹمنٹ اور میریٹل سیٹسفیکشن، یعنی کہ ازدواجی زندگی میں اطمینان اور سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی معلومات ہیں، کون سا علم ہے جس کو کہ شادی شدہ افراد کے لیے جاننا ضروری ہے، اور شادی شدہ افراد اگر کچھ علمی معلومات رکھتے ہوں گے تو وہ اپنے شادی شدہ زندگی کو بہترین بھی بنا سکیں گے اور اس کا صحیح لطف بھی اٹھا سکیں گے۔ کلینکل سائیکالوجی میں کپل کاؤنسلنگ ایک اسپیسیفائڈ فیلڈ ہے جس میں کہ صرف اور صرف میریڈ کپلز یا کمیٹڈ پارٹنرز کے مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو کپل کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹو میں بھی آج آپ کو ایز کپل کاؤنسلرز، ایز سائیکو تھراپسٹ بہت مفید معلومات حاصل ہوں گی، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستانی پرسپیکٹو میں میاں بیوی کے کیا نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں شادی سے متعلق۔ شادی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس میں کون کون سی مشکلات کا سامنا افراد کو بھی اور معاشرے کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب سے تاریخ انسانی شروع ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تمام کی تمام تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ تمام کے تمام کلچرز میں شادی ایک فریضہ سمجھی جاتی رہی ہے، ایک کلچرل فریضہ اور ایک مذہبی فریضہ۔ یعنی شادی کرنا دنیا کے ہر معاشرے میں اور تاریخ کے ہر دور میں ضروری سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے اکثر معاشرے شادی کے حق میں ہوتے ہیں اور شادی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر مروجہ مغربی معاشروں میں نکاح کرنے کا اور شادی کرنے کا باقاعدہ رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ماڈرنائزیشن سے پوسٹ ماڈرنائزیشن میں جانے کی وجوہات ہیں، کلچرل چینجز اپنا رول پلے کر رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شادی نہ کرنا زیادہ مفید ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مغربی معاشروں میں بھی جو شرفاء ہیں، نوبل افراد ہیں، وہ آج بھی کمیٹڈ ریلیشن شپس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور شادیاں کرنے پر اور بچوں کی پرورش کرنے پر اور ایک فیملی کو ڈیولپ کرنے پر فوکس کرتے ہیں۔ تو تاریخ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ شادی کو ایک انتہائی ضروری فریضہ سمجھا چلا آتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھنا چاہیے آپ کو کہ کلیکٹیوسٹک کلچرز میں اور انڈیویجولسٹک کلچرز میں کچھ غیر معمولی قسم کے فرق ہیں
ہر مسئلے میں، اور خصوصاً شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی کلیکٹیوسٹک کلچرز کے اپنے ایشوز ہیں اور انڈیویجولسٹک کلچرز کے اپنے ایشو ہیں۔ تو دنیا میں مینلی دو طرح کے کلچرز پائے جاتے ہیں، ایک انڈیویجولسٹک کلچرز جس کو آپ موسٹلی ویسٹرن کلچرز بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ ایک انڈیویجول کے سر پر معاشرے کا اتنا پریشر نہیں ہوتا جتنا کلیکٹیوسٹک کلچر میں ہوتا ہے۔ کلیکٹیوسٹک کلچر میں سوشل بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے، ایک انڈیویجول کے ہر کام میں دوسرے لوگ مداخلت کرتے ہیں اور اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو پاکستان موسٹلی ایک کلیکٹیوسٹک کلچر ہے، ایک کنونشنل کلیکٹیوسٹک کلچر ہے۔ یہاں پہ شادی دو افراد کی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کی ہوتی ہے عموماً، اور یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی نشستوں میں جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک جنرلائزڈ موڈ میں کرتے ہیں، ایکسیپشنز پاسبل ہوتی ہیں ہر موضوع میں، ہر تحقیق میں ایکسیپشنز تو پاسبل ہو سکتی ہیں، لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ جنرلائزڈ بیسس پر کرتے ہیں۔ تو ایک کلیکٹیوسٹک معاشرے میں شادی کرنا ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ پورے کے پورے خاندان کا، بلکہ دیہاتوں میں تو پورے کے پورے دیہات کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر شخص اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں شادی، پہلے تو رشتہ بندھنے کے وقت سارے کا سارا گاؤں اپنا رول پلے کرتا ہے، پھر شادی کے انتظامات میں اور انعقاد میں پورا گاؤں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی میں کوئی خرابی پیدا ہونے کی نوبت آئے، میاں بیوی میں ناچاقی ہو، تو پھر بھی پورے کا پورا گاؤں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ایک سانجھا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو شہری علاقوں میں بھی کلیکٹیوسٹک کلچر پریویلنٹ ہے، اور یہاں پہ بھی اگر پورے کا پورا شہر اپنا رول پلے نہیں کرتا تو کم از کم رشتہ دار اور دوست احباب اور اہل محلہ، یہ سب لوگ ہر مسئلے میں اپنا اپنا کلیدی کردار پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو شادی کو ایک انفرادی مسئلہ بحیثیت ایک کپل کاؤنسلر یا ایک سائیکو تھراپسٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ شادی ایک سماجی مسئلہ ہے۔ شادی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، میاں بیوی میں ناچاقی، سیپریشن، ڈائیورس، میاں بیوی میں تعلقات میں کشیدگی، بچوں سے متعلق ایشوز، یہ سب جب ہم نفسیات میں اور اسپیشلی کلینکل سائیکالوجی میں جب ان موضوعات کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں سمجھتے، اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پہ ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کلچر جو ہے وہ کلیکٹیوسٹک ہے، اجتماعی کلچر ہے، انفرادی کلچر نہیں ہے۔ تو دنیا بھر میں اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں جو ریسرچز کی گئی ہیں شادی کے موضوع پر، کمٹمنٹ ان ریلیشن شپس کے موضوع پر، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنے کے کچھ اغراض و مقاصد تقریباً ہر کلچر میں کامن ہے۔ انسان شادی کیوں کرتا ہے، کہ کیا مقاصد ہیں؟ یہ مقاصد ہم آج کی نشست میں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کو ان مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب ہم ایز کپل کاؤنسلرز ٹریٹمنٹ دیں گے تو ہمیں بھی ان بنیادی مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، شو روم سے نئی نکلوا کے لاتے ہیں اور اس کو لا کر گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اس کو چمکاتے رہتے ہیں،
صاف کرتے رہتے ہیں اور 3 مہینے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے، تو اگر آپ کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ گاڑی کا جو آبجیکٹو تھا وہ اس کو گھر میں کھڑا کر کے صاف ستھرا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کو چلانا مقصود تھا۔ اگر یہ چلتی رہتی تو یہ فلو میں رہتی اور ٹھیک رہتی۔ تو آبجیکٹو کا ہر ایشو میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور اکثر ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کم کھاتے ہیں، کسی کو بھوک کم لگتی ہے، کسی کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ عموماً لوگوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے، زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے عمل میں آتی ہیں چونکہ ہمیں کھانا کھانے کے آبجیکٹیوز کا پتہ نہیں تھا۔ اگر ہمیں آبجیکٹیو کا پتہ ہوتا کہ کھانا ہم کس لیے کھاتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، نہ کہ وزن بڑھانے کے لیے اور نہ کہ اضافی مزے لینے کے لیے۔ اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن سے کہ آپ کو آبجیکٹیوز کو جاننے کا جو ریشنیل ہے اس پر سینسٹائز آپ ہو سکیں گے۔ جس طرح سے مذہبی عبادات ہیں، نماز پڑھنا ہے، تو اس کا مقصد جانے بغیر پڑھنا بہت مختلف ہے، اور مقصد کو سمجھ کر جان کر پڑھنا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنا ہے، بغیر مقصد کو سمجھے ہوئے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا یہ نیری جہالت ہے، اور با مقصد ہو کر تعلیم حاصل کرنا اور تدریس کرنا یہ پھر ایک عمدہ بات ہے۔ تو آپ کو احساس ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرپز ان لائف یا میننگ فلنس، معنویت کا فقدان ہے ہر شے میں، چاہے وہ کھانا کھانا ہے، چاہے نماز پڑھنا ہے، چاہے درس و تدریس کرنا ہے، چاہے کاروبار کرنا ہے، چاہے سیاست کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، اس میں معنویت مفقود ہے، ناپید ہے۔ تو ہم اکثر جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اصل مقصد سے آگاہ نہیں ہوتے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب جس طرح سے شادی کو لیجئے، تو جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہیں شادی، تو میجارٹی آپ کو یہی بتائے گی کہ سبھی کرتے ہیں، کرنی پڑتی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں کی جاتی ہے، اصولاً در حقیقت اس کی ضرورت اور افادیت کیوں مستند ہے؟ تو پھر کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ سنت ہے شادی کرنا اسلام میں، تو لہٰذا ہم ایک مذہبی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے لوگوں کے اپنے اپنے موقف ہوں گے، لیکن تحقیقی اور سائنسی طور پر اگر بات کی جائے علم کی، مستند علم کی، تو لوگ اصل مقاصد کو درست طریقے سے نہیں سمجھتے۔ جتنے بھی کام، چاہے شادی ہے، چاہے کوئی اور کام ہے، معنویت اور مقصدیت کے بارے میں غور و خوض کرنا یہ خالہ جی کا گھر بھی نہیں ہے اور ہر کس و ناکس کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنے کسی بھی کام کے مقصد کو سمجھتا ہے وہ اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تحقیق ہے میری میریٹل ریڈینس پر، کہ پاکستان میں جب لوگ شادی کرتے ہیں تو کیا وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر
شادی کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کرونولوجیکل ایج کی اگر ہم بات کریں عمر کی، تو عمر کے پرسپیکٹو میں تو واقعی قابل ہوتے ہیں شادی کے، یعنی کہ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ایوریج ایج ہے مردوں کے لیے شادی کی وہ 30 سے 35 سال ہے، اور لڑکیوں کے لیے جو ایوریج ایج ہے شادی کی وہ 25 سے 29 سال ہے۔ تو اگر صرف عمر کو دیکھیں تو عمر کے مطابق تو یہ پاکستانی شادی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی ذہنی سطح کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں کہ کیا یہ نفسیاتی طور پر بھی اتنے میچور ہیں کہ ان کی شادی کی جا سکے، کیا یہ نفسیاتی طور پر وہ استعداد رکھتے ہیں، وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ ایک فیملی کو بنا سکیں، بچوں کی پرورش کر سکیں، نان و نفقے کے مسائل کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں 220 افراد پر غیر شادی شدہ 220 غیر شادی شدہ افراد پر ایک تحقیق کی پاکستان میں، جس سے یہ پتہ چلا کہ تقریباً 84% لوگ 84% پاکستانی ذہنی طور پر اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، میجورٹی ہے یہ 84%، لیکن 16% ایسے بھی ہیں جو کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلائنٹس بنیں، تو وہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ذہنی طور پر اتنے میچور نہیں تھے کہ شادی کر سکیں، لیکن ان کی شادی کرا دی جاتی ہے یا وہ کر لیتے ہیں۔ تو 84% لوگ سائیکو سوشل وے میں میچور ہوتے ہیں پاکستان میں شادی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو میچورٹی ہے، اس کو میریٹل ریڈینس کہہ رہے ہیں، یہ کسی حد تک مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو میچورٹی ہے میریٹل ریڈینس کے لیے، سائیکو سوشل میچورٹی، اس کو میریٹل ریڈینس کی اصطلاح کے تحت ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں تعلیم کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ یہ میری جو اسٹڈی ہے یہی بتا رہی ہے، اور باقی اسٹڈیز بھی آگے چل کر میں ان کے حوالے دوں گا، وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ تعلیم کا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فارمل ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے اور ذہنی استعداد اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنے شادی شدہ زندگی کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ایسی کوئی بات نہ پاکستان میں میری اسٹڈی نے ثابت کی، نہ باہر کی اسٹڈیز میں۔ ایجوکیشن میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے کوئی رول پلے نہیں کرتا۔ تو یہ جو ایک تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو شخص پڑھا لکھا ہوگا زیادہ، وہ زیادہ اچھا خاوند ہوگا یا زیادہ اچھی بیوی ہوگی، اس کا سائنس سے اور تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی شدہ زندگی میں میریٹل ریڈینس میں، اس کی آمادگی میں، پھر میریٹل سیٹسفیکشن میں تعلیم کا کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں گزشتہ جو تحقیقات ہیں، اور ان میں موسٹلی ویسٹرن اسٹڈیز ہیں جو کہ ہمیں شادی کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ آبجیکٹیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا جو آبجیکٹیو ہے نفسیاتی طور پر، سائیکو سوشل پرسپیکٹیو میں، وہ ہے ہیپینس۔ شادی کی جاتی ہے خوشی کے لیے، لتسکنوا،
تو قرآن پاک میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ازواج کا ذکر کیا کہ آپ کے جوڑے بنائے تو کہا کہ لتسکنوا، تاکہ آپ تسکین پا سکیں۔ تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے اور سکون ہے اور خوشی ہے اور اطمینان ہے، یہ بنیادی مقصد ہے شادی کا، کہ انسان خوش رہ سکے۔ تو اب 1 بائی 1 میں آپ کو مقاصد بتاتا جا رہا ہوں، لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ ایک کلینکل پرسپیکٹو میں بھی سمجھتے جائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کپل تشریف لاتا ہے جس کے شادی شدہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو پہلی بات چیت جو آپ ان سے کر سکتے ہیں وہ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں شادی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، شادی کیوں کرتا ہے انسان۔ تو اگر ان کو معلوم ہے تو وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو یہ آبجیکٹیوز آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ کیا آپ کے خیال میں شادی کا اولین مقصد خوش ہونا نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں، خوش ہونا تو مقصود تھا لیکن اب ہم خوش نہیں ہیں۔ تو خوشی پھر کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ ایک دوسری بحث پھر سیشن کے دوران زیر بحث آ سکتی ہے، اور کیوں نہیں حاصل ہو سکی۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اولین مقصد ہے شادی کا وہ ہیپینس ہے۔ دنیا کا، زندگی کا سب سے اولین مقصد ہیپینس ہے۔ پیدا ہونے کا سب سے اولین مقصد ہیپینس ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے تو یہاں تک کہا کہ پلیجر پرنسپل ہر بیہیویئر میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو لذت کا حصول اور خوشی کا حصول یہ تو بہت جامع اور بہت اولین مقصد ہے ہر کام کا۔ اس کے بعد جو دوسرا مقصد ہے شادی کا وہ ہے کہ ہم انٹیمیٹ ریلیشن شپ اور پرسنل ریلیشن شپ قائم کریں۔ یعنی ہمارے شادی سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپاؤز ایسا ہو، ایک شخص ایسا ہو، مرد یا عورت، جس کے ساتھ ہم ایک پرسنل ریلیشن شپ میں ہوں۔ یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم سوشل ریلیشن شپس رکھتے ہیں، فیملی ریلیشن شپس رکھتے ہیں، لیکن پرسنل ریلیشن شپس جس کو ہم ایک ایسا شخص ہو، ایک ایسی ہستی ہو جس کو ہم اپنا بیٹر ہاف کہہ سکیں، ہم اپنی ذات کا ایک ٹکڑا کہہ سکیں، وہ اور ہم دونوں مل کر ایک اکائی بن سکیں، ایک ایسا انٹیمیٹ ریلیشن ہو، اس مقصد کے لیے شادی کرنا ضروری ہے اور شادی کی جاتی ہے۔ پھر جنسی اور شہوانی تسکین بھی شادی کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ انسان اپنی جنسی تسکین کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کے بجائے شادی کر کے جائز طریقوں سے، جائز مذہبی اور جائز سماجی طریقوں سے سب لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ اگر وہ ناجائز طریقوں پر آمادہ ہوگا تو لوگ بھی اس کو برا سمجھیں گے اور مذہب بھی اس کو برا سمجھے گا۔ تو شادی ایک جائز حلال طریقہ سمجھا جاتا ہے مذہب میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ اس لیے اپنی شہوانی اور جنسی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی شادی کی جاتی ہے۔ پھر اولاد کے حصول کے لیے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے شادی کی جاتی ہے، ریپروڈکشن۔ تو یہ اگر ڈاروینین پرسپیکٹو کو آپ ذہن میں رکھیں تو سب سے پہلا مقصد یہ بنتا ہے شادی کا کہ ریپروڈکشن ہو اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہو، بنی نوع آدم کی نسل آگے بڑھے اور اولاد کا حصول ممکن ہو۔ تو یہ بھی بنیادی مقاصد میں سے ہے، بچوں کا حصول۔ پھر شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان فائنینشیل گینز حاصل کرے، شادی سے مالی طور پر مستحکم ہو۔ اس طرح سے خواتین کے کیس میں پاکستان میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ مالی طور پر اس طرح سے مستحکم ہو جاتی ہیں کہ ان کو اپنے ذاتی نان نفقے کی فکر نہیں رہتی، پھر وہ خاوند پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں اور خاوند کا کام ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات پورے کرے۔ تو اگر خاوند نہ ہو
تو خواتین کو پھر یا تو خود کام کرنا پڑے گا پاکستانی پرسپیکٹو میں، اور یا اپنے والدین پر مرہون منت ہونا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے مغربی معاشروں میں چونکہ زیادہ تر تحقیقات عمل میں آتی ہیں، لہٰذا وہ لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے مالی مسائل کو بانٹ لیں مل جل کر، یعنی گھر کا اگر کرایہ دینا ہے تو میاں بیوی دونوں مل کر کرایہ دیں، اس سے ان کو فائنینشیل گینز حاصل ہوتے ہیں۔ مل جل کر رہنے سے اپنے اخراجات کو مل بانٹ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی شادی کا ایک مقصد ہے۔ اور ایک سماجی مقصد شادی کا یہ ہے کہ فیملی کو ایز این انسٹیٹیوشن لیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خاندان ہے یہ بذات خود ایک نظام ہے اور ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو بغیر خاندان کے اور بغیر یعنی سماج جو ہے وہ خاندانوں سے مل کر بننا چاہیے، کیونکہ خاندان جو ہے وہ سماج کی بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے۔ جب لوگ خاندان کے لیول پر یونائٹڈ ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے خاندان پھر مل کر ایک عظیم تر سماج بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ بلٹ پوائنٹس میں آپ نے شادی کے اغراض و مقاصد دیکھے جو کہ تحقیق سے ثابت ہیں۔ اسی طرح اگر شادی کامیاب ہو یعنی سیٹسفائیڈ ہو تو اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ تحقیقات کا میں نے نچوڑ نکالا ہے، اور آپ کے لیے شاید یہ معلومات نہیں ہوں، لیکن ان کے پیچھے سائنسی حوالہ جات بالکل موجود ہیں۔ تو سائنس اور سوشل سائنس یہ سمجھتی ہے کہ شادی شدہ افراد کا جب غیر شادی شدہ افراد سے تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے، یا جب ان افراد کا جو میریٹلی سیٹسفائیڈ ہیں ان افراد سے کمپیریزن کیا جاتا ہے جو میریٹلی ڈس سیٹسفائیڈ ہیں، تو کچھ دلچسپ قسم کے حقائق سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ افراد لمبے عرصے تک جیتے ہیں، ایک لمبی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ موسٹلی ہیلدی ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جن افراد کی شادی کامیاب ہوتی ہے ان کی زندگی زیادہ صحت مند گزرتی ہے، جسمانی طور پر صحت مند، میڈیکلی صحت مند گزرتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کی شادی میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو فزیکل ہیلتھ بھی اور سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی دونوں صحتیں بہتر ہوتی ہیں، کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے، زندگی کے مقاصد اچھے طریقے سے پورے ہوتے ہیں، خوشی ملتی ہے، لائف سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور ڈپریشن اور انگزائٹی سے میں کمی ہوتی ہے، اس سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ جن کپلز کی میرج سیٹسفائیڈ ہے تو ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کم ہوگا، اور جن کی میریٹل کانفلکٹس ہیں، ایشوز ہیں، ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ آپ نے کچھ فوائد دیکھے شادی شدہ زندگی کے اطمینان کے حوالے سے۔ اب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میریٹل سیٹسفیکشن کیا ہے، شادی سے جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں۔ تو سائنس کیا کہتی ہے کہ اطمینان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنی بھی تحقیقات ہیں، لا تعداد بہتیری تحقیقات، اس میں لٹریچر جو ہے وہ فراوانی سے موجود ہے، رچ لٹریچر اویلیبل ہے میریٹل سیٹسفیکشن کے اوپر۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ عوام الناس کو اس طرح سائنسی طریقوں سے پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا گر ہیں، وہ کیا نسخے ہیں جو پوری دنیا میں ایک کامیاب شادی کے لیے ضروری ہیں، مطمئن شادی کے لیے ضروری ہیں۔ جب تحقیقات
کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نکات، یہ میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں. یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا میاں بیوی میں، ایک دوسرے کو سمجھنا. ایک دوسرے کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عادات کو سمجھنا، ایک دوسرے کے مینٹل کیپیسٹیز کو سمجھنا کہ یہ کس حد تک چالاک ہے، کس حد تک کن ذہن ہے، کس حد تک بیوقوف ہے، کس حد تک پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں، اس کی اسٹرینگس کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں. تو ایک دوسرے کو سمجھنے سے میریٹل سیٹسفیکشن حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ اپنا رول پلے کرتی ہے. پھر آنیسٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. خلوص اور اعتماد، ایک دوسرے پر اعتماد کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میریٹل سیٹسفیکشن حاصل ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ یا کوئی کپل یہ جاننا چاہے یا آپ کسی کپل کا تجزیہ کرنا چاہیں کہ ان میں میریٹل سیٹسفیکشن ہے یا نہیں ہے، تو ان پوائنٹس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا وہ آنیسٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اعتبار کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اعتماد رکھتے ہیں، خلوص ہے ان میں، کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، سیکریفائز کرتے ہیں، قربانی کا جذبہ ان میں موجود ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اپنے مسائل کو ٹائملی مینر میں، یعنی کہ ایک ایسے وقت میں حل کر لیتے ہیں کہ وہ مسائل بڑھنے نہیں پاتے. اپنے مسائل کو ایک مناسب وقت میں، جس نوعیت کا مسئلہ ہے اس کا وقت بھی اسی طرح سے ڈٹرمن ہوگا. یعنی ایک کپل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے اپنے لیے، تو اب یہ رات کے رات پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک کپل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پانی کا نلکا ٹھیک کرنا ہے جس کی وجہ سے مسائل بن رہے ہیں گھر میں، تو یہ اس کو ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 مہینے 4 مہینے تک پانی کا نلکا بھی ٹھیک نہ ہو، اس سے ٹینشن اور سائیکو سوشل سٹریسرز کریٹ ہو سکتے ہیں. تو مسئلے کی نوعیت کو سمجھ کر اس کو اس کے وقت میں حل کرنا، سفیشینٹ ٹائم میں حل کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر پازیٹیو رہنا، مثبت سوچ رکھنا بہت ضروری ہے میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے. ایک دوسرے کو معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا. تو اب آپ یہ سارے پوائنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی طلاق ہوتی ہے یا سپریشن ہوتی ہے تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان میں میریٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور میریٹل سیٹسفیکشن اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ پوائنٹس میٹ نہیں ہو رہے. ایک دوسرے کو درگزر کرنے پر آمادہ نہیں ہے کپل، ایک دوسرے کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے. پھر اپنے جذبات کا وہ اظہار جس سے کہ اسپاؤز پریشان ہو اور ناراض ہو، شریک حیات جن جذبات کے اظہار سے ناراض ہو. مثلا غصہ کرنا ایک جذبہ ہے اور جذبے کا اظہار ہے، تو ایسا غصہ نہ کیا جائے جس سے کہ شریک حیات نفسیاتی مسائل کا شکار ہو. تو اگر جذبات کے اظہار کو مناسب رکھا جائے گا تو میریٹل سیٹسفیکشن ہاتھ آئے گی. پازیٹیو ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے. اٹیچمنٹ سٹائلز کو سیکیور ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جس طرح سے انڈو پاک میں یہ ایک مائیں اپنی بچیوں کو بتاتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ بیٹا ڈولی اٹھی ہے تو اب ارتھی اٹھے گی. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اٹس اے لائف لانگ کمٹمنٹ. یہ نہ سمجھیے کہ آپ اس کو ٹرائل اور ایرر بنیادوں پر کر رہے ہیں.
کوشش کیجئے کہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہو، اور وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ، لائف لانگ کمٹمنٹ اسی صورت میں ہوگی جب کہ اٹیچمنٹ سٹائل سیکیور ہوگا۔ اور اٹیچمنٹ سٹائل کیسے سیکیور ہوگا؟ جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آنیسٹی ہوگی، کمپرومائز ہوگا، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ پھر انٹیمیسی اور فزیکل ٹچ، یعنی کہ جذباتی طور پر گرم جوش ہونا بھی میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے۔ تو کپلز کو چاہیے کہ وہ وارم ہارٹڈ ہوں، کولڈ شولڈر نہ ہوں، یعنی کہ گرم جوش ہوں، سرد مہر نہ ہوں۔ جذباتی طور پر جو گرم جوشی ہے وہ ضروری ہے میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے۔ پھر ایک بہت زبردست نقطہ ہے کہ ہیلدی کمیونیکیشن، کیونکہ جتنے بھی مسائل چاہے شادی شدہ زندگی میں بنتے ہیں، چاہے نارمل سائیکولوجیکل پرابلمز میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کمیونیکیشن کا اور بات چیت کا، گفتگو کا بہت بڑا رول ہے۔ تو میاں بیوی میں جو کمیونیکیشن ہونی چاہیے وہ پرابلم سالونگ کی طرف اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ ایسی گفتگو ہو جو کہ مسائل کو حل کر سکے، ایسی گفتگو ہو جو کہ جذبات کا بہتر طریقے سے اظہار کر سکے، ہمدردی کا اظہار کر سکے، گرم جوشی کا اظہار کر سکے، اور شکر کا اظہار کر سکے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، گریٹیٹیوڈ، ایک دوسرے کو تھینک یو کہنا اور ایک دوسرے کا شکر گزار رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ گفتگو کو پولائٹ ہونا، شائستہ ہونا اور لہجے کو نرم رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے گفتگو میں ہیومر کا، ہنسی مزاح کا پہلو ہونا بھی میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ریلیجوسٹی بھی نہ صرف پاکستانی پرسپیکٹو میں بلکہ مغربی پرسپیکٹو میں بھی ریلیجوسٹی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ مذہب پسندی جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ میریٹل سیٹسفیکشن بھی ہوگی۔ جتنا انسان مذہب کو دوست جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ میریٹل سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ اس کے بعد کچھ فیکٹرز ہیں میریٹل سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے نوٹس میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے ڈیوریشن آف میرج۔ تو تقریباً سبھی معاشروں میں، پاکستان میں بھی اور مغربی معاشروں میں بھی، لوگوں کے کچھ متس ہوتے ہیں، لوگ مس پرسیو کرتے ہیں ان فیکٹرز کو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا عرصہ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی ہی میریٹل سیٹسفیکشن بڑھتی جائے گی۔ یعنی ایک کپل کو اگر شادی کو صرف 1 سال کا عرصہ گزرا ہے تو ان میں میریٹل سیٹسفیکشن کم ہوگی، اور ایک کپل جس کے 40 سال ہو چکے ہیں ان میں میریٹل سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی۔ تو سائنسی طور پر یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ میریٹل سیٹسفیکشن کا ڈیوریشن آف میرج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میریٹل سیٹسفیکشن اس کپل کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جن کی شادی کو صرف 2 مہینے گزرے ہیں، اور اس کپل کو بھی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں حاصل ہو سکتی جس کے 30-40 سال گزر گئے۔ تو ڈیوریشن آف میرج کا کوئی رول نہیں ہے میریٹل سیٹسفیکشن میں۔ اس کے بعد اگر جینڈر کو دیکھا جائے تو جینڈر کا بھی کوئی قابل ذکر رول نہیں ہے۔ یعنی مرد بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں شادی سے اور ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں، مطمئن اور غیر مطمئن دونوں طریقے سے مردوں کے تجربات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتیں بھی اپنی شادی سے مطمئن اور غیر مطمئن دونوں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جینڈر جو ہے صرف مرد مطمئن ہوں یا صرف عورتیں مطمئن ہوں۔ تو مرد اور عورت دونوں میریٹلی سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر ایج کو دیکھیں تو ایج بھی اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔
یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فلانا کپل چونکہ اپنی ارلی 20s میں ہے لہٰذا یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ایک دوسرے سے، جب یہ اپنی 40s میں پہنچیں گے تو سیٹسفائیڈ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میریٹل سیٹسفیکشن سے۔ اسی طرح سے جیسا میں نے پہلے بتایا، تعلیم کا بھی بالکل کوئی لینا دینا نہیں میریٹل سیٹسفیکشن کی اگر بات کی جائے۔ اگر کوئی انسان بہت پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے یا بالکل ناخواندہ ہے تو یہ فیکٹر اس کی میریٹل سیٹسفیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ میریٹل سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے۔ یا اگر آپ یہ کہیں کہ جو لوگ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دیہاتوں میں ناخواندہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ میریٹلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا کوئی رول نہیں ہے ایجوکیشن کا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی رول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے کوئی اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈفرینسز نہیں دکھا پائیں اس بنیاد پر، ایج کی بنیاد پر، ڈیوریشن آف میرج کی بنیاد پر، جینڈر کی بنیاد پر، یا ایجوکیشن کی بنیاد پر، یا سوشو اکنامک سٹیٹس کی بنیاد پر۔ یہ بھی ایک متھ ہے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر انسان جتنا زیادہ امیر ہوگا کپل اتنا ہی زیادہ میریٹلی سیٹسفائیڈ ہوگا۔ یہ عام تأثر آپ کے مشاہدے میں آتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ سائنسی طور پر یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے کہ دولت کا یا معاشرے میں مرتبے اور مقام کا میریٹل سیٹسفیکشن سے کوئی تعلق ہو۔ یہ سائنسی طور پر تسلیم شدہ نہیں ہے۔ تو اکثر آپ کے مشاہدے میں آتا ہے کہ کپلز یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جب ہم فائنینشلی سٹیبل ہو جائیں گے، جب ہمارے پاس اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکیں گے اور اچھی غذائیں کھا سکیں گے، سیر سپاٹے کے لیے جا سکیں گے وغیرہ وغیرہ، تو تب جا کے ہمیں اطمینان حاصل ہوگا۔ یہ بات غیر سائنسی ہے، غیر علمی ہے، غیر منطقی ہے اور غیر مذہبی بھی ہے۔ تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ دولت کا یا معاشرے میں اچھے سٹیٹس کا ہونا میریٹل سیٹسفیکشن میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا میریٹل سیٹسفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسی سٹڈیز ملتی ہیں جو کہ اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکنٹ ڈفرینسز لے کے آتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی کپل کا صرف ایک بچہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں میریٹل سیٹسفیکشن کم ہو سکتی ہے، اور کسی کی اگر 6-7 بچے ہیں تو ان میں زیادہ ہو سکتی ہے میریٹل سیٹسفیکشن۔ یہ بھی دیکھا آپ نے کہ ایک معاشرے میں ایک متھ یہ ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، تو 2 بچے ہوں گے، اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو پھر میریٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، بے سکونی ہوگی اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سائنسی تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ انکریز ان دا نمبر آف چلڈرن would increase the levels of marital satisfaction۔ اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، اور چونکہ یہ سٹڈیز مغربی ہیں موسٹلی، لہٰذا اس قسم کی فائنڈنگز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اگر آپ مغربی معاشرے کو ذہن میں رکھیں تو ایک کپل ہے، مسٹر جیمز اور مسز جیمز فار ایگزامپل، تو ان کے صرف 2 بچے ہیں، اور ایک دوسرا کپل ہے مسٹر ولیمز اور مسز ولیمز، ان کے 8 بچے ہیں۔ تو ان دونوں نے جب ان کے بچے 18 سال کے ہوں گے تو ان سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اب جس کے 2 ہوں گے ان کے لیے یہ چانسز کم ہیں کہ بچے آ کے سلام دعا کریں اور ایک دن اکٹھا گزاریں اور کھانا اکٹھا کھائیں اور بڑھاپے میں خیال رکھیں،
لیکن اگر کسی کے 8 بچے ہیں تو پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بچہ اپنے فیملی کے ساتھ تشریف لائے اور دل بہلائے وغیرہ وغیرہ. لیکن پاکستانی پرسپیکٹو میں اس کو جنجال پورا سمجھا جاتا ہے کہ بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اخراجات بڑھیں گے، تعلیم فیسیں دینی پڑیں گی، کپڑے لینے پڑیں گے، لڑائی جھگڑا بڑھے گا، ان کے تربیت میں مسائل پیش آئیں گے. تو یہ ہر معاشرے کی اپنی اپنی روایات ہیں. لیکن جہاں تک مغربی تحقیقات کا سوال ہے تو وہ یہ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی معیاری تعلیم مفت ہو جائے، بچوں کا معیاری علاج مفت ہو جائے اور جہیز کی لعنت سے چھٹکارا مل جائے وغیرہ وغیرہ اور بہت سے اچھے کام ہو جائیں، تو یہاں پہ بھی وہ دن آ سکتا ہے کہ بچوں میں انکریز ہونا میریٹل سیٹسفیکشن کو انکریز کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہاں پہ کچھ اور ایسے سائیکو سوشل اور اکنامک فیکٹرز انوالوڈ ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے مسائل کا باعث بنیں گے. اب ہم کچھ بات اپوزٹلی کرتے ہیں میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے اوپر. اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ سیٹسفیکشن کیسے حاصل ہوگی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈس سیٹسفیکشن کیسے پیدا ہوتی ہے، تناؤ کیسے پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے کشمکش سے، میریٹل کانفلکٹ سے، معرکہ آرائی سے، نوک جھونک سے، میاں بیوی میں ہونے والی تو تکار سے اور جھڑپوں سے. جو بھی الفاظ آپ کو معاشرتی طور پر اچھے لگیں آپ استعمال فرمائیں، لیکن میریٹل کانفلکٹس اگر ہوں گے تو میریٹل ڈس سیٹسفیکشن ہوگی. میریٹل کانفلکٹس میں پھر غصہ کرنا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کو اگنور کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں میریٹل کانفلکٹس کا باعث بنتی ہیں، تناؤ کا باعث بنتی ہیں. پھر تحقیقات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر کسی ایک شریک حیات کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، فار ایگزامپل کوئی خاتون یا مرد نارسسسٹک پرسنالٹی رکھتا ہے یا ہسٹریونک پرسنالٹی رکھتا ہے یا ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی رکھتا ہے یا اینٹی سوشل پرسنالٹی، کسی بھی قسم کا پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھتا ہے تو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ میریٹل ڈس سیٹسفیکشن ہو. اسی طرح سے اگر کسی کو انگزائٹی ہے یا موڈ ڈس آرڈرز ہیں تو اس کے بھی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے. یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو فالج ہے یا وہ کینسر کا مریض ہے تو میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے چانسز بڑھ جانے چاہیے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ شادی شدہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکے. اسی طرح اگر کوئی نفسیاتی طور پر نفسیاتی مسائل رکھتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا، تو بہت آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ میریٹلی ڈس سیٹسفائیڈ ہوگا، غیر مطمئن ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں جیسا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فزیکل ایگزامینیشن تو لوگ کرواتے رہتے ہیں اکثر، میڈیکل چیک اپس، لیکن نفسیاتی چیک اپس تو کروانے کی ریت نہیں ہے یہاں پہ، نہ اس کو اس درخور اعتنا سمجھا جاتا ہے، اس قابل نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں پہ آپ امیجن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں تو ان میں کسی ایک کو کون کون سے نفسیاتی مسائل ہیں، اس بات کا تو پتہ چلانا بھی مشکل ہے کیونکہ لوگ اسکریننگ نہیں کروانا چاہتے، سائیکو تھیراپی کی طرف مائل نہیں ہیں، نفسیاتی اور ذہنی صحت کو اہمیت نہیں دیتے. تو اگر آپ کورٹس میں تشریف لے جائیں اور ان کیسز کو دیکھیں جو کہ ڈائیورس سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں اور ان کپلز کو آبزرو کریں اور اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہیں، ان میں نفسیاتی مسائل واضح طور پر پائے جاتے ہیں، یا دونوں میں یا کسی ایک میں ضرور
کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ خوش نہیں رہ پائے ہیں۔ پھر شک، شکوک و شبہات، وریز اور انسیکیورٹیز بھی میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کو جنم دیتی ہیں۔ اگر کوئی ایک شریک حیات شکوک و شبہات میں گرفتار ہے تو شکوک و شبہات کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف جنسی شکوک و شبہات ہوں کہ میرا شریک حیات کسی اور کے ساتھ جذباتی طور پر منسلک ہے۔ ایسے شکوک بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے شک بھی ہو سکتے ہیں کہ میرا شریک حیات فار ایگزامپل بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ میرا شریک حیات میری خواہشات پوری نہیں کر پائے گا اور میرے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی شک اور غیر اعتمادی کہی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ، جس طرح میں نے پچھلی ایک نشست میں بھی بتایا کہ اور آگے چل کر بھی شاید اس کا ہم ذکر کریں کہ جتنے بھی جانور ہیں تو ان میں جو مادہ ہے، فیمیل ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنے اسپاؤس سے، میل پارٹنر سے، کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور اس کے آف سپرنگز کو، بچوں کو پروٹیکٹ کرے اچھی طرح سے۔ تو میٹ سلیکشن کی جب باری آتی ہے، جب چوائس کی باری آتی ہے کہ ایک چڑیا کو کس چڑے کے ساتھ زیادہ رہنے میں مزہ آئے گا، تو وہ اس چڑے کے ساتھ زیادہ رہنے میں مزہ آئے گا جو اچھا گھونسلہ بنا سکے گا، جو اچھے طور پر اس کی پروٹیکشن کر سکے گا۔ اسی طرح سے باقی جانوروں میں بھی جو تحقیقات کی گئی ہیں اور جو انسانوں میں کی گئی ہیں وہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو۔ تو وریز ڈس سیٹسفیکشن کو جنم دیتی ہیں۔ انفیڈیلٹی یعنی کہ چیٹنگ کرنا، ایک دوسرے سے بے وفائی کرنا، یہ بھی میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا اور گفتگو کا غیر اخلاقی ہونا میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کو، زبان درازیاں اور غصہ اور ڈس ریسپیکٹفل کمیونیکیشن، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو غلط طریقے سے جج کرنا، نہ سمجھنا یا اگنور کرنا۔ ایک کمیونیکیشن کا ایک پیٹرن یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، یہ بھی کمیونیکیشن ہے، ذہن میں رکھیے۔ یہ فالٹی کمیونیکیشن ہے۔ اگر میاں بیوی 3-4 دن تک بات ہی نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے خفا ہیں، منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں گفتگو کا سلسلہ بند ہے، گفتگو مفقود ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی۔ نہیں، یہی تو کمیونیکیشن ہے، سب سے زبردست منفی کمیونیکیشن ہے کہ اوائڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس خاموشی سے یہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان تناؤ ہے۔ اگر خاموش نہ ہو تو تناؤ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس آپ نے دیکھے میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے حوالے سے۔ تو کہنے کا مقصد اب تک یہ ہے، اب تک جتنی گفتگو ہم نے کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1، شادی کے آبجیکٹیوز کو سمجھنا ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ ایک کپل کاؤنسلر کے لیے بھی ضروری ہے، ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ کے لیے بھی ضروری ہے، اور میاں بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بیٹھیں، چاہے ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، 15 سال گزر چکے ہیں، کچھ دیر کے لیے اوور اے کپ آف ٹی بیٹھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی شادی کے مقاصد کیا ہیں، تاکہ ان کے حصول میں ان کو آسانی ہو، اپنی زندگی میں پرپز لے کے آئیں، اور شادی شدہ زندگی میں شادی شدہ پرپز لے کے آئیں اور اپنے مقاصد کو سمجھیں۔ مقاصد کو سمجھنے کے بعد پھر یہ علم رکھیں کہ میریٹل سیٹسفیکشن کی کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور ڈس سیٹسفیکشن کے کیا علامات اور اسباب ہو سکتے ہیں، اور طلاق کیوں ہوتی ہے، طلاق ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔
ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں میریٹل کمپیٹیبلٹی کا۔ اب تک ہم میریٹل سیٹسفیکشن کو دیکھ رہے تھے، اب یہ ہے میریٹل کمپیٹیبلٹی۔ تو یہ بھی بہت ضروری سمجھی جاتی ہے دنیا کے ہر کلچر میں کہ رشتہ جو ہے وہ جوڑ کا ہو، آپس میں کمپیٹیبل ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک اسپاؤز 20 سال کا ہے اور دوسرا 60 سال کا ہے، یہ ایج سے ریلیٹڈ سملیرٹی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اسپاؤز جو ہے وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے اور دوسرا اسپاؤز کسی اعلیٰ شان حویلی میں رہتا ہے اور دونوں کی شادی ہو جائے، پھر بھی رشتہ بے جوڑ ہوگا۔ تو رشتہ جو ہے وہ جوڑ والا ہونا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں میریٹل کمپیٹیبلٹی۔ تو جتنی زیادہ کمپیٹیبلٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ میریٹل سیٹسفیکشن ہوگی۔ میریٹل کمپیٹیبلٹی میں جو لوگ جن چیزوں کو اکثر دیکھتے ہیں اس میں سوشو اکنامک سٹیٹس ہے، ریس ہے، ریلیجن ہے اور ایج ہے، کلچر ہے اور ایجوکیشن ہے۔ تو رشتے بناتے وقت لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک ہی کلچر سے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس زیادہ ڈیفرنٹ نہ ہو فیملیز کا، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، ان کے سملر پرسنالٹی ٹریٹس ہوں، عادات ملتی جلتی ہوں، ویلیوز ان کی سانجھی ہوں، رویے سانجھے ہوں، اور ان کی جو مسائل حل کرنے کی تراکیب ہیں وہ سانجھی ہوں، اور اسی طرح سے ان کا جو مذہب دوستی ہے، مذہب پسندی ہے اور مذہب کی طرف رجحانات اور میلانات ہیں وہ بھی مشترکہ ہوں۔ تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میریٹل کمپیٹیبلٹی اس کپل میں ہے۔ تو یہ پوائنٹس میں نے آپ کو اس لیے بتائے کہ جب کپل کاؤنسلنگ کے دوران یہ بحث آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ہم بے جوڑ ہیں، تو اس سلسلے میں پھر یہ پوائنٹس آپ کو کام آ سکتے ہیں کہ جوڑ کن وجوہات کی بنیاد پر، یعنی کہ اگر آپ کپل کوئی آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ بے جوڑ ہے، موصوفہ فرماتی ہیں کہ چونکہ یہ مجھے شاپنگ پہ لے کے نہیں جاتے لہٰذا میری اور ان کی عادتیں نہیں ملتی، لہٰذا ہمارا رشتہ بے جوڑ ہے، تو آپ ان پوائنٹس میں دیکھیں گے کہ کیا شاپنگ پر لے کے جانا میریٹل کمپیٹیبلٹی کے لیے کوئی رول پلے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک خاتون یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا جو میاں ہے وہ بچوں پر توجہ نہیں دیتا اور ان کو ہوم ورک نہیں کرواتا لہٰذا ہم شادی سے علیحدہ ہوں۔ تو بہت سے لوگ اکثر غیر منطقی اور غیر سائنسی اور بے وقوفانہ تعویلات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی شادی کو توڑنے کے پرسپیکٹو میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو آگے چل کر میں آپ کو اپنی ایک اسٹڈی بھی بتاتا ہوں جس میں کہ کچھ شواہد پاکستانی پرسپیکٹو میں بھی اکٹھے کیے ہیں۔ مختلف سٹڈیز ہیں، میں آپ کو ون بائی ون کچھ فیکٹس اور فگرز بتاتا ہوں پاکستان سے متعلق۔ پاکستانی پرسپیکٹو میں ایک تحقیق ہے میری جس میں کہ 220 میریڈ کپلز کو اسٹڈی کیا گیا، یعنی کہ 440 افراد، 220 کپلز کو، اور اس اسٹڈی پر 7 سال کا عرصہ لگا، اور اس سے کچھ معلومات ہاتھ آئیں میریٹل کمپیٹیبلٹی اور میریٹل سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ۔ ایک اچھی معلومات یہ ہاتھ آئی کہ پاکستان میں جتنے بھی کپلز ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی زیادہ کمپیٹیبل ہیں، یعنی پاکستان میں جتنی شادیاں ہوتی ہیں وہ جوڑ کی شادیاں ہوتی ہیں، بے جوڑ شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، بلکہ میجورٹی سے بھی زیادہ
اکا دکا کوئی بے جوڑ رشتے ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن زیادہ تر رشتے کمپیٹیبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جوڑ توڑ کا، کہ رشتہ جوڑ کا ہونا چاہیے. تو عمر کا بھی جو ڈفرینس ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، سوشو اکنامک سٹیٹس کے ڈفرینسز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، مذہب کا اور مسلک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں موسٹلی وہ میاں بیوی آپس میں کمپیٹیبل ہوتے ہیں. یعنی یہ کمپیٹیبلٹی ان کی میریٹل ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ نہیں بنتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ 220 کپلز پر تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پاکستانی بیویاں جو ہیں وہ پاکستانی شوہروں سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی ازدواجی زندگی سے، اور خاوند کچھ حد تک کم سیٹسفائیڈ ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ سماج کی مداخلت ہے میاں بیوی کے معاملات میں. یعنی کہ اس پوری تحقیق سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ماشاءاللہ رشتے بھی جوڑ والے ہیں اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موسٹلی سیٹسفائیڈ ہیں. پاکستانی کانٹیکسٹ میں عورتیں زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں، مرد نسبتاً کم سیٹسفائیڈ ہیں، لیکن دونوں سیٹسفائیڈ ہیں. لیکن اگر کہیں کہیں کچھ ڈس سیٹسفیکشن دیکھنے کو ملتی ہے تو پوائنٹ یہ ہے اسٹڈی کا کہ اس کی وجہ میاں بیوی بذات خود نہیں ہوتے، سماج ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، سسرال والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. تو اگر یہ فیکٹر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پاکستانی جوڑوں کو کوئی بھی مسئلہ شادی شدہ زندگی میں میریٹل سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ نہیں آئے گا. ایک بہت قابل ذکر نقطہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں وہ مغربی ممالک کے مسائل سے کافی مختلف ہیں. یعنی آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر میاں بیوی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی وجوہات میاں بیوی خود نہیں ہوتے بلکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دخل در معقولات کرنے کی کوشش نہ کریں اور میاں بیوی کو ایک آزاد خود مختار زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کریں. یہاں پر ویسے بھی کلچرل بانڈنگ ہے، ریلیجس پریشرز ہیں، طلاق کی شرح اتنی نہیں ہے جتنی مغربی ممالک میں ہے. تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی میریڈ کپل کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیٹسفیکشن میں کمی ہے اور وہ سائیکو تھراپی لینا چاہتے ہیں، کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، تو کاؤنسلنگ کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے پاکستانی پرسپیکٹو میں؟ کپل کاؤنسلنگ کا کیا پلان آف ایکشن ہو سکتا ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں؟ تو اس کے لیے میں نے 4 پوائنٹس پر مشتمل سائیکو تھراپسٹ کے لیے اور کپل کاؤنسلرز کے لیے سفارشات مرتب کی ہیں. یعنی کہ ان 4 پوائنٹس کو لے کر کپل کاؤنسلنگ میں کام کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کپل کاؤنسلنگ یا میریٹل سائیکو تھراپی، ریلیشن شپ تھراپی اتنی زیادہ دی نہیں جاتی، کیونکہ جنرل سائیکو تھراپی بھی اتنی زیادہ نہیں دی جاتی. لوگ اپنے نفسیاتی مسائل کے لیے کاؤنسلرز کا یا سائیکو تھراپسٹ کا سہارا لیتے ہوئے نظر نہیں آتے. لوگ اس کو سوشلی اسٹگمیٹائزڈ سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. لیکن اگر
لوگ مثال کے طور پر آپ کی ایک نان بائی کی دکان ہے تو لوگ روٹیاں خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں پکاتے ہیں، اور آپ کا پروفیشن نان بائی ہے تو کیا آپ تندور بند کر دیں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک عالم ہے، دین کا عالم، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ چونکہ دینی مسائل میں دلچسپی نہیں رکھتے، لہٰذا میں وعظ دینا ہی چھوڑ دوں، کوئی اور کام اختیار کروں، کیا یہ درست بات ہے؟ اسی طرح سے کوئی سیاستدان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں اب خالص اور سچی سیاست کا رواج نہیں رہا، لہٰذا میں سیاست چھوڑ دوں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تو اسکیپ بیہیویئر ہوا۔ اگر لوگ کپل کاؤنسلنگ میں یا میریٹل تھیراپی میں یا ریلیشن شپ تھیراپی میں دلچسپی نہیں رکھتے تو کیا ہم بحیثیت نفسیات دان اسکلفل ہونا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ریڈینس نہ رکھیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا کر نہ رکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ سائیکو تھیراپی میں ایسا آ جائے جس میں کپل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو تو اس میں ہماری سکلز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر نہیں بھی ہونی چاہیے تب بھی ان باتوں سے جو میں 4 اسٹریٹجیز پیش کر رہا ہوں، ہم ان کو اپنی زندگی میں اور اپنے فیملی کے لوگوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں تو کم از کم پبلسائز کر سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں کو تو کم از کم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر کلائنٹس ہم سے رجوع کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا کلچر انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم ان معلومات کو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک تو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، گلی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، کسی کپل میں کوئی انبن چل رہی ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، نوبت طلاق کی طرف جا رہی ہے، تو اگر ہم اسکلفل ہوں گے تو پھر ہم ان کی اچھے طریقے سے مدد کر سکیں گے اور ریچ آؤٹ کریں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، بہت قیمتی نقطہ ہے۔ ایک پولیس والا ہے فار ایگزامپل، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں تھانے میں تشریف رکھوں اور جب لوگ کہیں کوئی جرم ہو جائے تو لوگ میرے پاس ایف آئی آر کٹوانے آئیں، اور جب میں ایف آئی آر کاٹ لوں تو اس کے بعد پھر میں ان کی مدد کے لیے جاؤں، یہ کہتا ہے قانون۔ تو یہ سوچ انتہائی محدود ہے۔ قانون اور انصاف پر مبنی سوچ یہ ہے کہ گشت ہو، ریچ آؤٹ ہو۔ ریچ آؤٹ ہونا ہوتا ہے گشت، اس کو پولیس میں گشت کہا جاتا ہے۔ تو پولیس موبائلز جو ہیں، گاڑیاں، وہ گشت کرتی رہتی ہیں پریونٹیو میجرمنٹ کے طور پر کہ جرم کو نہ ہونے دیا جائے۔ اسی طرح سے جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ گشت کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں دین سے دوری کہیں پیدا نہ ہو جائے، اس کو پریونٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے جو بہترین اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں، بچوں کو وہ معلومات فراہم کرتے ہیں جن کی جو نصاب میں نہیں ہوتی، نصاب سے ہٹ کر ان کو لگتا ہے کہ بچوں کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے مستقبل میں۔ مثال کے طور پر اب کورونا کا دورہ ہے تو یونیورسٹیز اور کالجز میں کورونا نصاب میں تو نہیں ہے، تو اساتذہ بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم بچوں کو کیوں ایجوکیٹ کریں اس پہ، یہ تو نصاب میں نہیں ہے۔ لیکن بعض اساتذہ جو ریچ آؤٹ کرنا چاہیں گے وہ سبق سے ہٹ کر، نصاب سے ہٹ کر بچوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے جو سائیکو تھراپسٹ ہیں، جو کہنے کا مقصد ہے میرا ان ساری مثالوں کو دینے کا، کہ ایک اچھا سائیکو تھراپسٹ اپنے کلینک میں یا ہاسپٹل میں بیٹھ کر یہ انتظار نہیں کرتا رہتا
کہ میرے پاس اگر کوئی مریض آ گیا تو تب میں اس کا علاج کر دوں گا. اس کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. معاشرے میں ریچ آؤٹ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ریزنگ دے سکتا ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ اویئرنیس ریزنگ دے سکتا ہے. یہ ریچنگ آؤٹ ہے. ریچنگ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کر پہل کر کے لوگوں کی مدد کی جائے. تو اسی طرح سے جو سائیکو تھراپسٹ ہے وہ اپنی کمیونٹی میں جو اس کی فار ایگزامپل اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے تو وہاں پہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے، اگر کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹرز کی، نرسز کی، پیشنٹس کی کتنی بڑی کمیونٹی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس میں کتنی کمیونٹی ہے. اگر کوئی سائیکو تھراپسٹ بزنس کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے اپنی، تو دکانداروں کی کمیونٹی ہے. تو کم از کم اس کمیونٹی میں ایک اچھے سائیکو تھراپسٹ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اور فار ایگزامپل اگر ایک سائیکو تھراپسٹ آج کل کے دور میں دکانداری کر رہا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سے 3 دکانیں چھوڑ کر چوتھی دکان والا ازدواجی مسائل کا شکار ہے یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، تو سائیکو تھراپسٹ کو اس کے پاس ریچ آؤٹ کر کے چلے جانا چاہیے. یہ اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، پروفیشن اس بات کا تقاضا کرتا ہے. جس طرح سے مسیحائی ایک اچھا پروفیشن مانا جاتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر موٹر وے پر جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہے اور کوئی شخص زخمی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رک کر اپنے پیشہ مسیحائی کی لاج رکھے اور اس مریض کو دیکھے وہاں پہ موقع پہ، اس کی ضرورت ہے اس ڈاکٹر کی. لیکن اگر وہ نہیں رکتا تو اس کو معاشرے کا مجرم سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک سائیکو تھراپسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے، ماہر امراض نفسیاتی اور ذہنی اور سماجی اور روحانی ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے کمیونٹی میں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہیلپ کو ایکسٹینڈ کرے. دس مینز ریچنگ آؤٹ ٹو ایکسٹینڈ یور سپورٹ، ٹو آفر یور سپورٹ. اپنی سپورٹ آفر کریں. اور اس میں بہت فوائد بھی ہیں. پہلے سیشن میں تو آپ آفر کر دیں گے، اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ بھائی جان یہ میرا پروفیشن بھی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے فیس بھی دے دیجئے سیکنڈ سیشن سے آنورڈز. پروفیشنل وے ہے ایک مارکیٹنگ کرنا اپنی. دنیا کے ہر پروفیشن میں لوگ اپنی مارکیٹنگ، ایون میڈیکل ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، ایون مذہبی رہنما بھی کرتے ہیں، دینی علماء بھی کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی کرتے ہیں. جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں. کام تو فلاح کا ہو رہا ہے لیکن مارکیٹنگ ضروری ہے. تو ریچنگ آؤٹ بہت ضروری ہے. اب اس سلسلے میں کپل کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹو میں 4 پوائنٹس پر مشتمل ایک حکمت عملی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی پرسپیکٹو میں، میری تحقیقات کی روشنی میں اور مشاہدات کی روشنی میں، یہاں پہ جو میاں بیوی کے درمیان مسائل کی نوعیت ہے اس کو کس طرح سے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں 4 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے بیوٹی اور ویلتھ. یعنی کہ کپل میں سے خاتون کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ فزیکل اٹریکشن میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. یعنی صاف ستھرا رہنا گھر میں، تھوڑا بہت بناؤ سنگھار کرنا اور جاذب نظر آنا خاوند کے لیے یہ کتنا ضروری ہے. یہ خاتون کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور مرد کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بنیادی اخراجات کو پورا کرنا کس حد تک ضروری ہے. بنیادی اخراجات کو، گھر چلانے کے سلسلے میں جو بنیادی اخراجات ہیں
ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا پاکستانی پرسپیکٹو میں خاوند کی ذمہ داری ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو بنیادی اخراجات ہیں، کھانے پینے کے، کپڑے لتے کے، مہمان نوازی کے، بچوں کی تعلیم کے وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں اس کو خاطر خواہ حد تک کوشش کرنی چاہیے، ہارڈ ورک کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور خاتون کو جاذب نظر ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اکثر جو یہاں پر بات ناچاکی تک اور ڈائیورس تک پہنچتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ مرد اس لیے بددل ہو جاتے ہیں اپنی خواتین سے، کیونکہ خواتین اپنی جاذبیت پر توجہ نہیں دیتی، خصوصاً گھروں میں۔ باہر جاتے وقت توجہ دیتی ہیں، لیکن خاوند کے لیے گھروں میں اپنی اٹریکٹیونیس پر، جاذبیت پر عموماً خواتین توجہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو مرد کا پھر دل برداشتہ ہونا اور اکتا جانا ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مرد، اگر آپ ان کو دیکھیں گے جو آپ کے پاس اس قسم کے کلائنٹس آئیں گے، تو وہ جب سے جس پوسٹ پر لگے ہیں اب تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر ایک 5x5 کی دکان ان کے پاس شادی کرتے وقت تھی تو آج بھی وہی دکان ان کے پاس ہے۔ یعنی اس قسم کے مردوں نے پروفیشنل گروتھ کی طرف توجہ نہیں دی۔ شادی کے وقت جو جاب تھی یا جو دکان تھی یا جو بزنس تھا، وہ 10-15 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ویسا ہی چل رہے ہیں، کانسٹنٹ ہیں، جمود زن کا بھی شکار ہیں، اور جمود کاروبار کا بھی، اور جمود روزگار کا بھی شکار ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے مالی طور پر کتنا استحکام لانے کی کوشش کی ہے اپنی فیملی کے لیے، اور اگر نہیں لا سکے ہیں تو یہ بہت بڑی وجہ ہے شادی شدہ زندگی میں دراڑ پیدا کرنے کی۔ تو اب بیوٹی اور اٹریکشن کو سمجھنے کے لیے ایک پچھلی نشست پر مبنی ایک ویڈیو ہے، بیوٹی اور فزیکل اٹریکٹیونیس، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے اٹریکشن کا ایک ماڈل پیش کیا ہے، اور خوبصورتی اور حسن سے متعلق جتنے بھی فلسفے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ لب لباب بھی پیش کیا ہے، اور کیرزما فوبیا اور کیرزما تھیراپی کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ تو یہ جو فزیکل اٹریکشن کا چارٹ ہے، اس کو آپ پھر تفصیل سے دوسری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری اسٹریٹجی جو آپ پاکستانی پرسپیکٹو میں کپل تھیراپی میں اختیار کر سکتے ہیں، وہ ہے سیکشول انٹیلیجنس پر بات کرنا۔ کیونکہ میری کچھ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں، جس طرح سے ایک سٹڈی ہے جس میں کہ 500 سے زیادہ مرد و زن پر تحقیق کی گئی ہے، 555 لوگوں پر، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جو سیکشول انٹیلیجنس کا لیول ہے، سیکشول انٹیلیجنس پہلے تو سمجھیے کہ کیا ہے۔ جس طرح سے جنرل انٹیلیجنس ہے، آئی کیو، ذہانت، تو ذہانت میں نئے نئے ٹائپس نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوشل انٹیلیجنس، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اسپریچول انٹیلیجنس، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو یہ انٹیلیجنس کی یہ جو برانچز ہیں، یہ تو آپ نے پڑھ رکھی ہیں آلریڈی اور آپ کو پتہ ہے۔ ایک نئی برانچ ایمرج ہو رہی ہے، سیکشول انٹیلیجنس، اس پر بھی ایک اسپیسیفک ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر میری مل جائے گی، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو شہوانی ذہانت یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے شہوانی خواہشات کو اور ضروریات کو سمجھے، بلکہ اپنے شریک حیات کی خواہشات اور ضروریات کو بھی سمجھے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو 555 لوگوں پر تحقیق کی گئی، اس میں پتہ یہ چلا کہ پاکستانی پرسپیکٹو میں جو سیکشول انٹیلیجنس کا لیول ہے وہ 62% ہے۔
یعنی کہ آدھے سے تھوڑا زیادہ ہے. آئیڈیلی 100 ہونا چاہیے. اگر 100 نہ بھی ہو تو 80+ تو ہونا ہی چاہیے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ایک ہائپوتھیسس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کا پاکستانی پرسپیکٹو میں، باہر اس کی ضرورت نہیں ہے، مغربی ممالک میں لوگ سیکچولی انٹیلیجنٹ ہیں آلریڈی، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے، بچپن سے ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، اور وہ اپنی شہوانی خواہشات کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں بلکہ بتا سکنے کے بھی قابل ہوتے ہیں. پاکستانی پرسپیکٹو میں ایک اور سٹڈی ہے میری اپنی پاکستانی پرسپیکٹو میں، جس میں یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی شہوانی خواہشات بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو سیکشول انٹیلیجنس پر بات کرنا ضروری ہے، اور کپلز کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ آپ کو بے تکلف ہونا چاہیے آپس میں، کیونکہ آپ بے تکلف نہیں تھے شہوانی طور پر، لہٰذا آپ کی شادی شدہ زندگی میں مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں آپ کا بندھن مضبوط ہو اور آپ کا رشتہ مستحکم ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے پر بے تکلف ہوں، اور خصوصاً شہوانی معاملات پر تو ضرور ایک دوسرے سے کھل کر بات چیت کریں، اور ایک دوسرے کو اپنی خواہشات اور ضروریات کے بارے میں بتائیں. اس کو شرم نہ سمجھیں. آپ کے آپس میں بات چیت کرنے کو نہ تو مذہب برا کہتا ہے، نہ معاشرہ برا کہتا ہے، نہ قانون برا کہتا ہے، نہ اخلاق برا کہتا ہے. نہ جانے آپ کو شرم کیوں آتی ہے. شرم اس لیے آتی ہے کہ آپ خود کو اس ریلیشن شپ کو ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھ رہے ہیں، کہ کہیں بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے یہ کوئی بات کی تو کہیں میرا خاوند مجھے آوارہ اور غیر اخلاقی نہ سمجھ بیٹھے، بدتمیز نہ سمجھ بیٹھے، بد تہذیب نہ سمجھ بیٹھے، بے شرم نہ سمجھ بیٹھے. اور مرد اس لیے کتراتے ہیں اپنی خواتین سے یہ باتیں کرتے ہوئے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روب کم ہو جائے گا پھر اگر ہم اس طرح سے بے تکلف ہوئے اور کھل کر ہم نے اپنے شہوانی اور جنسی معاملات کو اپنی اسپاؤزز کے سامنے رکھا، تو کہیں ہمارے ایروگینس میں اور روب داب میں اور قدر و منزلت میں کہیں فرق نہ پڑ جائے. دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا سیکشول انٹیلیجنس کا، کہ کپل کاؤنسلنگ میں سیکشول انٹیلیجنس کے بارے میں بھی بات چیت کرنا انتہائی فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور سیکشول انٹیلیجنس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس پر علیحدہ سے پھر آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں. تیسری جو اسٹریٹجی ہے، تیسرا جو پوائنٹ ہے کپل کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹو میں، وہ ہے لو پر بات چیت کرنا، کہ لو کیا ہے، محبت کیا ہوتی ہے. اور جس طرح سے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ محبت کی 15 اجزاء ہیں، جو میں نے ایک تفصیلی نشست ہوئی تھی اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے ان 15 اجزاء پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ محبت کہتے کس کو ہیں. اب یہاں پہ جو اوپر آپ کو ایک فریز نظر آ رہی، compassionate love is more stable and long lasting between happily married couples as compared with romantic love. تو کپلز کو یہ بتانا چاہیے کہ محبت عمومی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رومانٹک لو اور ایک کمپیشنیٹ لو. اس کو میسلو نے بھی بتایا ہے، لی نے بھی بتایا، اور دوسرے بہت سے سائیکالوجسٹ اور سائنٹسٹ نے بتایا ہے. افیکشنیٹ اور پیشنیٹ لو، یا رومانٹک لو اور کمپیشنیٹ لو. تو محبت کی 2 بنیادی ٹائپس سائیکالوجسٹ نے بتائی ہیں. تو اب عموماً جن لوگوں کے شادی شدہ زندگی میں مسائل آتے ہیں، جو کپل کاؤنسلنگ کے لیے آ سکتے ہیں، ان لوگوں کی لو کے متعلق پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ لو ہے رومانٹک لو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کسنگ کرنا، ہگنگ کرنا، اس کو وہ لو سمجھتے ہیں. جو لوگ
کپل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں ان کی یہ پرسیپشن ہے. جن لوگوں کی زندگی میں دراڑ پیدا ہوتی ہے ان کی لو سے متعلق پرسیپشن یہ ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر رومانٹک لو کے پرسپیکٹیو میں دیکھی جاتی ہے. اسی طرح سے جنرلی بھی اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ پاکستانی میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کے کیا انڈیکیٹرز ہوں گے، تو آپ کو یہی بتائے گا کہ محبت ہوگی اگر تو اس کے انڈیکیٹرز یہ ہوں گے کہ دونوں آپس میں پیار محبت سے بات چیت کریں گے، چھیڑ خانی کریں گے، آئس کریم کھانے جائیں گے اور گھومنے پھرنے جائیں گے، یہ محبت کی علامات ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو علامات ہیں یہ رومانٹک لو کی علامات. کپلز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کمپیشنیٹ لو زیادہ مضبوط اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے رومانٹک لو سے. یعنی کہ خاوند کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میری بیوی گھر کے کام کر رہی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، تو یہ مجھ سے کمپیشنیٹ لو کر رہی ہے. اس کے لو کے انڈیکیٹرز یہ ہیں. اور اسی طرح سے بیوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا خاوند جو باہر جاتا ہے روزگار کے حصول کے لیے، نوکری کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، تو یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، یہ کمپیشنیٹ لو ہے، یہ اس کا بزنس کرنا اور اس کا رزق کمانا مجھ سے محبت کا اظہار ہے. شام کو اگر پھل فروٹ گھر میں لے کے آتا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہے پھل فروٹ لانا جیسے کہ گلاب کا پھول محترمہ کو پیش کرنا. تو رومانٹک لو اور کمپیشنیٹ لو میں فرق کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے. تو اکثر جو رشتے خرابی کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے وہ لو کو رومانٹک لو کے پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف رومانٹک لو کو ہی آئیڈیل لو سمجھتے ہیں. تو تحقیقات اس بات پر شاہد ہیں کہ جو کمپیشنیٹ لو ہے وہ زیادہ پر اثر ہے اور زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے. تو یہ بھی تیسرا پوائنٹ آپ کپل کاؤنسلنگ میں لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر آپ لو کو مزید اچھی طریقے سے اس کے 15 اجزاء کو سمجھنا چاہیں تو پھر اس پر بھی میری ایک نشست ہوئی تھی جس پر مبنی ویڈیو یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اس کو تفصیلی طور پر آپ دیکھ لیں. چوتھا اور آخری اسٹریٹجی جو میں پروپوز کر رہا ہوں وہ ہے ٹو ٹاک آن دا ایشوز آف ریسپیکٹ. عزت نفس پر اور عزت بیزتی کے مسائل پر اس قسم کے کپلز سے بات کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ناچاقی کا شکار ہیں، جن کے رشتوں میں دراڑیں آ چکی ہیں. اور دراڑ کی ایک بہت بڑی وجہ بے عزتی ہے پاکستانی پرسپیکٹیو میں کہ اس نے میری عزت نہیں کی، میرے ماں باپ کی عزت نہیں کی، میرے خاندان والوں کی عزت نہیں کی، یا یہ میری عزت نہیں کرتا یا کرتی، بے عزتی کرتا ہے یا کرتی ہے، انسلٹ کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے پاکستانی کلیکٹیوسٹک پرسپیکٹیو میں، ڈس رسپیکٹ کا. اس سلسلے میں کپلز کو یہ سمجھانا چاہیے کہ عزت نفس ہے کیا عزت کا حصول کی خواہش کرنا مذہبی طور پر درست ہے یا اخلاقی طور پر درست ہے، اور اس میں شیطان کا پھر کیا کردار ہے. تو اس سلسلے میں بھی میں آج زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ایک بہت ہی زبردست آپ کو ویڈیو ملے گی یوٹیوب پہ، عزت نفس اور شیطان کا کردار. یہی جو شیطان 3 آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، یہ اسی ویڈیو سے لیے گئے ہیں. تو عزت نفس کو سمجھنا پہلے آپ لوگوں نے خود، اور اس کے بعد عزت نفس سے مربوط جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا دوران تھیراپی کپلز کے ساتھ، یہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، بہت زیادہ. تو اب ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں آج کی نشست کا کہ ہمارا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کپل کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹیو میں اور جنرلی بھی شادی شدہ زندگی کے پرسپیکٹیو میں ہم سب سے پہلے میریٹل لائف کا انالیسس کریں. شادی شدہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے میریٹل کمپیٹیبلٹی کو دیکھا کہ جتنی زیادہ سملیرٹیز ہوں گی کپلز کے آپس میں، جتنے زیادہ ان کا جوڑ اچھا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ
میریٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے. اور میں نے پھر اپنی تحقیقات کی روشنی میں بتایا کہ پاکستان میں کمپیٹیبلٹی سے ریلیٹڈ مسائل آپ کو نہیں ملیں گے. اکثر رشتے آپ کو ہم پلہ اور جوڑ والے ہی ملیں گے. بہت کم شاذ و نادر کوئی ایسا کپل آپ کو ملے جو کہ بے جوڑ ہو. لیکن اکثر شادیاں جو ہیں پاکستانی پرسپیکٹو میں وہ کمپیٹیبل ہیں اور جوڑ ہیں ان میں، مذہب سے متعلق، ایج سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق، سوشو اکنامک سٹیٹس سے متعلق وغیرہ وغیرہ. پھر اس کی تعریف یہ ہے میریٹل کمپیٹیبلٹی کی کہ یہ ٹیکنیکل جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دا کوریلیشن بٹوین دا ڈیزائرڈ میریٹل لائف آف ہسبینڈ اینڈ وائف، ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں شادی کرتے وقت تو وہ کمپیٹیبل ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا پاکستانی پرسپیکٹو میں کہ ایک خاوند ہے وہ ریڑھی چلاتا ہے، ایک مرد جو کہ ابھی خاوند بننے جا رہا ہے وہ ریڑھی چلاتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میں ایک ایسی خاتون سے شادی کر لوں جو کہ انتہائی زیادہ رئیس ہو اور جاگیردارنی ہو. ایسی خواہشات نہیں ہوتی. وہ ریڑھی والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی خاتون سے شادی کروں گا جو میرے ہم پلہ ہو. اسی طرح سے کوئی جاگیردار یا پیسہ دار یا مالدار شخص یہ توقع نہیں کرتا کہ میں کسی غریب سے شادی کر لوں. تو لوگ جوڑ کو دیکھتے ہیں اور جوڑ سے مربوط مسائل پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں. میریٹل سیٹسفیکشن کی ڈیفینیشن کو بھی ہم نے دیکھا اور اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز کو، ایسپیکٹس کو، بینیفٹس کو، آبجیکٹیوز کو ہم نے تحقیقات کی روشنی میں دیکھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میریٹل سیٹسفیکشن از دا ڈفرینس اور گیپ بٹوین دا ڈیزائرڈ میریٹل لائف اینڈ دا ایکچوئل میریٹل لائف. جو توقعات کی جاتی ہیں شادی شدہ زندگی سے، جتنی توقعات زیادہ ہوں گی اتنا ہی پرابیبلٹی ہے کہ گیپ بھی پھر زیادہ ہو. تو توقعات، ایکسپیکٹیشنز اور ایکچوئل سچویشن کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ تعین کرتا ہے میریٹل سیٹسفیکشن کو یا ڈس سیٹسفیکشن کو. اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سی وجوہات اور بینیفٹس اور آبجیکٹیوز وغیرہ دیکھے ہیں. اور آخر میں پھر ہم نے 4 اصولوں پر مشتمل کپل تھیراپی پاکستانی پرسپیکٹو میں کرنے کے لیے ایک لاہے عمل مرتب کیا ہے. کہ اگر پہلے تو ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ریچ آؤٹ بھی کرنا چاہیے لوگوں کے مسائل میں، اپنی مشاورت کا ہاتھ ایکسٹینڈ کر کے ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے. جیسے کہ میری اپنی بھی عادت ہے، میں بھی کرتا ہوں. میرا جو میریٹل کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ سیشن ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. سکون میریٹل لائف انالیسز اینڈ اپلفٹ فری آف کاسٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کپل اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ ان میں ناچاقی ہے اور وہ طلاق تک نوبت آ رہی ہے، تو پہلے پیشتر اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو طلاق دیں، میں یہ آفر کرتا ہوں کہ وہ ایک عدد مفت سیشن مجھ سے ضرور لے لیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں میں ان سے ایسی کہہ سکوں جو کہ انہیں روک لیں اور اپنے رشتے کو مستحکم بنانے کے لیے فائدہ مند ہوں. اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں. تو جب کپل کاؤنسلنگ کریں گے تو اس میں 4 نکات پر مشتمل ایک پلان آف ایکشن ترتیب دینا چاہیے آپ کو، جس میں کہ بیوٹی اور ویلتھ پہ بات کرنا ضروری ہے، سیکشولیٹی اور سیکشول سیٹسفیکشن پہ، سیکشول انٹیلیجنس پہ بات کرنا ضروری ہے، کمپیشنیٹ لو کا فرق سمجھانا ضروری ہے. رومانٹک اور کمپیشنیٹ لو میں جو فرق ہے وہ سمجھانا ضروری ہے کپلز کو. اور پھر رسپیکٹ سے اور ڈس رسپیکٹ سے ریلیٹڈ معاملات کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو امید ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ کو کپل کاؤنسلنگ اور میریٹل کاؤنسلنگ اور ریلیشن شپ تھیراپی سے ریلیٹڈ کچھ نئی اور کچھ مفید معلومات ہاتھ آئی ہوں گی. اور آپ کو اب یہ چاہیے کہ اس علم کو مزید
قابل عمل بنانے کے لیے جو ویڈیوز میں نے ریکمینڈ کی ہیں وہ بھی آپ ضرور تفصیل سے دیکھیے، اور یہ مت سوچئے کہ جب تک کلائنٹس آپ کے پاس نہیں آتے آپ کا علم بے فائدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا علم آپ کے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے، آپ کے اہل و عیال کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ کی اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔